فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 14 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 163، باب نمبر 5، اہل شام کے انعقاد جشن کی وجوہات۔ ان حالات میں شام کے لوگوں کا اسیران اہل بیت کے شام میں ورود پر جشن منانا کوئی تعجب خیز بات نہیں۔ 26 سال تک علی و خاندان علی کے خلاف حکومتی سطح پر تبلیغ ہوتی رہی تھی۔ کتاب کا حاشیہ ہے، ثانیہ زہرا کی زندگی کا جو تعلق شام سے ہے وہ کسی خاص تعارف کا محتاج نہیں۔ اہل بیت اعظام پر بالعموم اور سردار قافلہ کی حیثیت سے بالخصوص جو مصائب ثانیہ زہرا پر ملک شام میں گزرے ان کو سوچتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے اور لکھتے ہوئے قلم لرزاں ہیں۔ شام والے خصوصیت کے ساتھ خاندان رسالت سے کیوں اس قدر ناواقف تھے اور وہاں ان پر مصائب و آلام کی انتہا کیوں ہوئی، اس کو جاننے کے لیے ہمیں اوراق تاریخ کا بغور مطالعہ کرنا پڑے گا۔ شام اور وہاں کے رہنے والوں کے کردار کا مطالعہ کیے بغیر اہل بیت رسول کے وہاں کے حالات سمجھ میں نہیں آ سکیں گے۔ اس سلسلے میں ہم قارئین کرام کی توجہ سید امیر علی مرحوم کی مشہور زمانہ کتاب اسپرٹ آف اسلام کی طرف مبذول کرواتے ہیں۔ فاضل مؤلف بنی امیہ اور ان میں حکومت کرنے والے افراد کا اس طرح تعارف کرواتے ہیں۔ تفصیلات کا آغاز خلیفہ ثانی حضرت عمر کی شہادت، ان کی مقرر کردہ 6 حضرات کی مجلس شورا اور حضرت عثمان کے خلیفہ ہونے سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر کا کردار یعنی ان کی سخت گیری، انصاف، ان کی عامیانہ سوجھ بوجھ، عوام الناس سے واقفیت ایسی صفات تھیں جن سے انہوں نے بنی امیہ کے انداز فکر، سرداری و حکمرانی کو دبائے رکھا۔ اپنی وفات کے موقع پر حضرت عمر نے 6 اشخاص کی شورا کو اپنے جانشین کے انتخاب کے لیے نامزد کر دیا۔ خلافت علی ابن ابی طالب کو پیش کی گئی، لیکن اس پیشکش میں بنی امیہ کی سازش سے ایک ایسی شرط رکھ دی گئی جس کے متعلق وہ جانتے تھے کہ یہ حضرت علی کے لیے کبھی قابل قبول نہ ہوگی۔ آپ سے عہد مانگا گیا کہ آپ نہ صرف رسول اکرم کے قائم کردہ قوانین اور سنت پر عمل کریں گے بلکہ اپنے سے پہلے 2 خلفاء کی سیرت کا بھی اتباع کریں گے۔ اپنی فطری آزادی خیال کے تحت حضرت علی نے اپنے نظریہ عدل کو اس طرح مقید کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد خلافت بنی امیہ کی توقع کے عین مطابق ان کے قبیلے کے فرد حضرت عثمان کو پیش کی گئی۔ بنی امیہ کے اس اہم سردار قبیلہ کا بطور خلیفہ رسول انتخاب بالآخر دولت اسلامیہ کے لیے ہر لحاظ سے ضرر کا باعث ثابت ہوا۔ آپ ایک ایسے قبیلے کے فرد تھے جس نے ہمیشہ بنی ہاشم کے خلاف نہایت گہرا کینہ اپنے دلوں میں رکھا تھا۔ انہوں نے مصلح اعظم کے خلاف ہمیشہ ماندانہ کینہ رکھتے ہوئے انہیں مصائب سے ہمکنار کیا تھا، جو آخرکار حضرت کے وطن کو خیرباد کہنے پر منتج ہوا۔ اس قبیلے نے پوری کوشش کی تھی کہ اس دین کو جنم لیتے ہی کچل ڈالیں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے یہ لوگ آخری دم تک حضرت سے برسر پیکار رہے۔ آپس میں سختی سے متحد ہوتے ہوئے اور قبائل مضر کے درمیان جن کے یہ لوگ نہایت اہم حصہ دار تھے، اہم ترین اثر رکھتے ہوئے بنی امیہ
غیر مخفی حسد کے جذبے کے ساتھ اپنی طاقت و ثروت و اقتدار کو اپنے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ فتح مکہ کے بعد انہیں حقائق کو تسلیم کرنا پڑا، لیکن ایسا کرتے ہوئے انہوں نے کبھی اسلام یا ابن عبداللہ جناب رسول خدا کو اپنی اس تباہی اور نامرادی کے لیے معاف نہ کیا جو ان پر واقع ہوئی تھی۔ حضرت کی زندگی میں آپ کی عظیم شخصیت کے مقابلے میں تمام مخالفین خوفزدہ رہے۔ رسول اکرم کے پہلے 2 خلفاء نے ان کے عزائم کو ان کی حدود میں رکھا اور ان کی تمام سازشوں اور غاصبانہ حکمت عملی کو بھی دبائے رکھا، لیکن حضرت عثمان کے برسر اقتدار آتے ہی یہ لوگ اس طرح مدینے پر یورش کر آئے جس طرح گدھ اپنے شکار کی بو سونگھ کر دور دور سے جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کا تخت خلافت پر مطمئن ہونا بنی امیہ کی اسلام دشمنی کے آتش فشاں کے پھٹنے کا باعث بن گیا۔ ان کی بد کرداری نے اسلامی دنیا کے آخری رگ و ریشے کو بھی نچوڑ کر رکھ دیا اور اس طرح انہوں نے اسلام کی بہترین اور قیمتی جانوں کو نیست و نابود کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رہنے دی۔ حضرت عثمان کے دور میں ان کے 2 پیش رو خلفاء کے طریقہ کار اور امور انتظامیہ کی مکمل مخالفت نظر آتی ہے، جن کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کا انہوں نے عہد کیا تھا۔ تمام اہل اعتماد عہدے اور مالی حالات پر بنی امیہ کا قبضہ ہو گیا۔ صوبوں کی حکومت ان لوگوں کے حوالے کر دی گئی جنہوں نے ہمیشہ اسلام دشمنی کا مظاہرہ کیا تھا، حتیٰ کہ خزانے کو بھی انہی لوگوں کے لیے خالی کر دیا گیا۔ مورخ آزبرن کہتا ہے بنی امیہ کا پہلا خلیفہ انتہائی بد اندیش اور بے رحم تھا، اپنی قوت و اقتدار کے حصول کی خاطر کسی طرح کے جرائم سے پرہیز نہ کرتا تھا۔ قوی مخالفین کو راستے سے ہٹانے کے لیے قتل اس کا ایک عمومی ہتھیار تھا۔ بیٹے یزید کی تخت نشینی کے حصول کے لیے اس نے حضرت علی کے باقی ماندہ فرزند حسین کے ساتھ کیے گئے اس معاہدے کو توڑ ڈالنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی۔ کتاب کا ترجمہ ہے۔ بدقسمتی یہ کہ حضرت عثمان کے تحت ان کے عظیم پیشرو کے طریقہ کار کو بالکل تہہ و بالا کر دیا گیا۔ انہوں نے نہ صرف حضرت عمر کے مقرر کردہ لائق اور عقلمند عاملوں کو تمام صوبوں کی حکومتوں سے ہٹا دیا بلکہ اپنے رشتہ داروں کے بڑھتے ہوئے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے ایک نیا سلسلہ عوامل اختیار کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کے عہدہ جات جو عام مسلمانوں کی ملکیت سمجھے جاتے تھے اس غلط مشیر خلیفہ نے اپنے عزیزوں میں تقسیم کر دیے۔ اس طرح امیر معاویہ کو شام اور میسوپوٹیمیا میں تمام سرکاری علاقہ جات کا قبضہ حاصل ہو گیا۔ لہذا سواد جس کو حضرت عمر نے تقدیس کے طور پر حکومت کے لیے مخصوص کر رکھا تھا اپنے ایک اور رشتہ دار کو دے دیا۔ خزانہ عامرہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانے میں ایک قومی امانت ہوا کرتا تھا وہ خلیفہ کے نااہل رشتہ داروں اور منظور نظر افراد میں بار بار خالی ہوتا جاتا تھا، جبکہ صوبوں کی دولت بنی امیہ کو دولت مند بنانے اور ان کے لیے طاقت و قوت کے حصول پر صرف ہوتی تھی۔ حضرت عثمان کے تخت نشین ہوتے ہی پرانا طرز زندگی پرعز تعیش و محفل ہائے انضباط نوجوان طبقے نے دوبارہ شروع کر دیا جو بالعموم بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ خود خلیفہ کے ایک بھتیجے نے ایک قمار خانہ قائم کیا اور خواتین کی رقص و سرور کی محفلیں عام طور پر رواج پا گئیں۔ مکہ کے دور کفار کی ہرزہ سرائیاں اپنی بدترین صورت میں دمشق میں عہد بنی امیہ میں اختیار کر لی گئیں۔ امام حسن کی دستبرداری کے بعد امیر معاویہ مسلمانوں کا مطلق العنان خلیفہ بن گیا۔ اس طرح تاریخ کا یہ المناک و عجیب ترین حادثہ وقوع پذیر ہوا کہ وہ لوگ جو رسول اکرم کے لیے بدترین مصائب و آلام کا باعث بنے تھے حضرت کی اولاد سے ورثہ رسول کو غصب کرنے میں کامیاب ہو گئے اور بت پرستی کے توانا و طاقتور نمائندگان حضرت کے دین کی سرداری پر متکمن ہو گئے۔ مملکت اسلامیہ کا دارالخلافہ جسے حضرت علی نے کوفے میں منتقل کر دیا تھا اب دمشق میں منتقل ہو گیا، جہاں امیر معاویہ نے ایرانی
اور بازانتی حکمرانوں کی پوری شان و شوکت کو اپنے گرد جمع کر لیا۔ انہی غیر اسلامی ارباب اختیار کی طرح امیر معاویہ نے اپنے تنگ کرنے والے دشمنوں یا متفق نہ ہو پانے والے دوستوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے زہر اور تلوار کا استعمال عام کر دیا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ان کے دور حکومت میں نہ تو کسی قسم کی رشتہ داری کا کوئی لحاظ تھا اور نہ ہی اسلام کی سابقہ خدمات کسی طرح بچاؤ کی کوئی صورت پیدا کرتی تھیں۔ یزید کی تخت نشینی اس اصول جمہوریت کے لیے کہ امیر المومنین کا انتخاب عوام کے حق خود ارادیت کے ذریعے ہو، چاہے پیغام موت حق خود ارادیت کے ذریعے ہو چاہے پیغام موت واقع ہوئی، یہ ایسا اصول تھا عرب جس کے اس قدر شیدائی و پابند تھے کہ اس کے پیش نظر انہوں نے اولاد رسول اکرم کے روحانی و دینوی حقوق تک کو نظر انداز کر دیا تھا۔ یزید ظالم بھی تھا اور باغی و دغاباز بھی، اس کی بد اخلاقی فطرت رحم و انصاف سے بالکل عاری تھی۔ اس کے پسندیدہ مشاغل اتنے ذلت آمیز تھے جتنے ذلیل و بدکماش اس کے ہم جالس تھے۔ وہ علماء کے ساتھ اس طرح تک توہین آمیز سلوک کرتا کہ ایک بندر کو عالم دین کا لباس پہنا کر شام کے خوب سوارے ہوئے گدھے پر سوار کر کے جہاں بھی جاتا ہے اپنے ہمراہ رکھتا ہے۔ اس کے دربار میں شراب خوار شور و غوغا کرتے، اور ظاہر ہے کہ اس کے دارالخلافہ کوچہ و بازار میں بھی یہی کچھ ہوتا تھا۔ مذکورہ بالا مندرجات ملک شام کے حالات کو سمجھنے کے لیے کافی ہوں گے، بالخصوص یہ جاننے کے لیے کسی مزید کاوش کی ضرورت نہیں کہ وہاں کس قسم کا اور کون سا اسلام رائج تھا۔ یہ اسلام وہاں کے عوام کو بانیان اسلام سے کس قدر دور لے جا رہا تھا، اور کن حالات سے ثانیہ زہرا کو گزر کر دنیا بھر کو بتلانا تھا کہ رسول اکرم کے لائے ہوئے اسلام اور وہاں کے مروجہ اسلام میں کوئی قدر مشترک تھی بھی یا نہیں۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے ان اوراق و حالات سے گزرنا ہوگا جس کے تحت شام کی خالد بن ولید کے ہاتھوں وہاں کی حکومت کے لیے آل ابو سفیان کو استمراری حکم نامہ حاصل ہو گیا، اور وہاں کے عامل نے مقتدر اصحاب رسول مثلا حجر بن عدی، ابو ذر وغیرہ کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان حضرات کا کیا قصور تھا جس کی وجہ سے اول الذکر کو مع اس کے ساتھیوں کی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، جبکہ مؤخر ذکر خلیفہ وقت کے ہاتھوں امیر معاویہ کی شکایت کے نتیجے میں مدینے سے جلا وطن ہو کے ربضہ کے غیر آباد مقام پر اپنی زندگی کے آخری ایام گزارنا پڑے۔ مروان جیسا دشمن اسلام برسر اقتدار آ گیا جس کو اللہ کے رسول نے حدود مدینہ سے نکال دیا تھا، اور جسے ان خلفاء نے ان حدود سے اور دور کر دیا جن کی سیرت پر عمل کرنے کا تیسرے خلیفہ نے وعدہ کیا تھا، اور جس وعدے کی بنا پر انہیں خلافت ملی تھی۔ اس کتاب کے قائرین کو ان سب حالات کو سامنے رکھ کر دیکھنا ہوگا کہ سیدہ طاہرہ کی نور نظر، علی کی لخت جگر اور سید الشہداء کی عظیم خواہر کو سالار قافلہ کی حیثیت اور اسلام کی سربلندی، اپنے نانا کی دین کی حیات ابدی کی خاطر جن حالات سے گزرنا تھا، ان کی سنگینی کا معیار کیا تھا، اس سلسلے میں مزید حالات درجہ بدرجہ سامنے آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ حاشیہ اپنے اختتام کو پہنچا، رجوع کرتے ہیں کتاب کی طرف۔ اس طویل تبلیغ کا اثر یہ تھا کہ لوگوں کے عقائد و احساسات پر اس طرح پردے ڈال دیے گئے تھے کہ ان کے عقائد بالکل مس ہو چکے تھے۔ دمشق اہل بیت رسول کی دشمنی کا محور، ان سے عداوت کا مرکز اور بنی ہاشم خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف ہتک آمیزی کا بنیادی مقام تھا۔ کتاب تاریخ عاشورہ صفحہ نمبر 228۔ توہین علی سے منع کرنے والے ابو ذر جیسے حضرت علی کے دوست بدنام اور بنی امیہ کی خوشامدی اور ان کی چاپلوسی کرنے والے باعزت تھے۔ مؤخر ذکر لوگ برسر منبر علی و خاندان علی کی اہانت اور بنی امیہ اور ان کے دوستوں کی توصیف بیان کرتے تھے۔ ثانیہ زہرا سن 61 ہجری میں جب وارد شام ہوئی تو دشمنوں میں چراغاں ہوتے دیکھا۔ آپ نے اپنے معجزاتی کلام و حسن بیان سے پردہ حائج بے خبری کو چاک کر دیا۔
حقائق کو آشکار کیا، بنی امیہ کی 26 سالہ تبلیغ مخالفت آل رسول کو پارا پارا کر دیا اور خاندان رسول اکرم کی عظمت سے لوگوں کو متعارف کروایا۔ انہوں نے بنی امیہ کے کرتوت و کردار کی اس قدر وضاحت و تشہیر کی کہ یزید کا جگر خوارہ کی نسل سے ہونا مشہور و معروف اور زبان زد خلائق بات ہو گئی، اور آپ نے لوگوں پر واضح فرما دیا کہ بنی امیہ کی رگ و پے اور ریشہ ریشے میں دشمنی اسلام و عداوت رسول اسلام پیوند ہو چکی ہے۔ یہی وہ موقع تھا جب اہل شام کے عمومی کردار میں انقلاب کی صورت اور آثار پیدا ہونے لگے۔ نہ صرف یہ بلکہ علی و خانوادہ علی کی حمایت کے جذبات بیدار ہونے لگے، لیکن اتنا وقت گزرنے کے بعد اس کا فائدہ کیا ہو سکتا تھا؟ اب کوئی دوسرا حسین تو دنیا میں موجود نہ تھا، نہ ہو سکتا تھا۔ دشمن تو انہیں پہلی ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر شہید کر چکا تھا۔ انصاف پسند دنیا فیصلہ کرے کہ ظلم کی انتہا یہ کہ جنگ کربلا تو عصر عاشور کو ختم ہو چکی تھی۔ قتل حسین کے بعد بنی امیہ یعنی یزید کا مقصد تو حاصل ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود خیام اہل بیت کی آتش زدگی اور رسول زادیوں کی دربدری، خیام حسین میں لوٹ مار، یہ سب کچھ کس تہذیب و انسانیت کے درجے میں آئے گا؟ یزید اور اس کی فوج کی دشمنی آل رسول کا جذبہ گویا مردوں کے قتل و پامالی لاش ہے مقتولین سے بھی سرد نہ ہوا تھا۔ نمبر 4، افکار عمومی، صفحہ نمبر 167۔ آئیے اب افکار عمومی اور ان کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ 61 ہجری کا زمانہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تقریباً 50 برس گزر چکے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کو بھی 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ سربراہان اسلام اور صدر اسلام کے مجاہدین اپنی زندگیاں ختم کر کے زیر خاک آرام کناں ہیں۔ حضرات سلمان و ابو ذر و مقداد اور دیگر ایسے ہی مقتدر اصحاب رسول کے بارے میں بھی اب کوئی کچھ نہیں جانتا۔ تقریباً نصف صدی سے عوام الناس مختلف وضع حالات کے خوگر ہو چکے تھے۔ اب وہ وقت ہے جب انہوں نے اصول اسلام کو اور قسم کی زبانوں سے سنا اور اسی کے مطابق ان کی توجیہ کر رہے تھے۔ علی و خاندان علی کے بارے میں نہایت قبیح و نامبارک تصور پیدا ہو چکا ہے۔ نوبت یہ آن پہنچی کہ لوگ اب اس کوشش میں مصروف ہیں کہ ان احادیث اور اقوال رسول کا ذکر ہی نہ کیا جائے جو علی اور خانوادہ علی کے لیے وارد ہوئی ہیں، تاکہ ایسے تمام اقوال جو ان حضرات کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں زینت تاکہ نسیاں ہو کر ذہنوں سے محو ہو جائیں۔ افراد قوم کی 2 نسلیں گزر چکی ہیں اور اس طویل مدت میں اصول اسلامی میں امت مسلمہ کے لیے لاتعداد احمقانہ غیر اسلامی شعار داخل کیے جا چکے ہیں جن پر عام مسلمان عمل پیرا ہیں۔ اصول اسلام کے مسخ کرنے والے لوگوں نے اپنے زور بیان سے غاضبان حقوق اہل بیت کے لیے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ وہ اب ان تمام باتوں کی تائید کر رہے ہیں۔ یہ امور بذات خود دشمنان اسلام کے کمینے پن و بے حیائی و بے شرعی کے مظہر بن چکے ہیں۔ ہیلہ سازی کا ماحول، ثانیہ زہرا کے دور زندگی کے ماحول کی خصوصیت صفحات تاریخ سے ہی سامنے آتی ہے کہ وہ ایسا ماحول تھا جس میں ارباب اقتدار ہیلہ سازی اور سیاسی شعبدہ بازی کے ذریعے عوام الناس کے قلوب و اذہان کو اپنی طرف مائل کرتے تھے۔ اس سیاست نے عقول عوام پر ایسے پردے ڈال رکھے تھے جنہیں اس مقدمہ کے پدر بزرگوار یا برادران ذی وقار ہٹا نہیں سکتے تھے۔ ان پردوں کے ہٹانے کی صورت صرف خون سید الشہداء علیہ السلام اور اسلام کی حیات ثانیہ کے لیے شہزادی کی اپنی جدوجہد ہی ہو سکتی تھی۔ عوام الناس کی ذہنی کیفیت یہ تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ایک اسلام کا نمائندہ امیر معاویہ اور دوسرے اسلام کے نمائندے حضرت علی علیہ السلام ہیں، وہ کسی کو اختیار کر لیں یا دونوں میں کسی کے دامن سے منسلک ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگوں کے ذہنوں میں تصور دین کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ امیر معاویہ نے ہفتے کے وسط میں لوگوں کو نماز جمعہ کے لیے طلب کر لیا، لیکن کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا۔
حکومت امیر المومنین کے خلاف عوامل میں سے ایک عمل یہ بھی ظہور پذیر ہوا۔ بہت سے ایسے موارد بھی سامنے آتے ہیں جہاں مظلومیت کی نمائش کی گئی۔ اس کی ایک مثال اپنے زمانے خلافت میں کئی مواقع پر حضرت ابوبکر کا گریہ فرمانا ہے۔ اس طرح جنگی صفین میں فریاد کے طور پر قرآن کا نیزوں پر بلند کرنا ایسی ہی مظلومیت کا بہانہ بنانا ہے۔ عمر بن عاص کی یہ تجویز بطور حیلہ و بہانہ اختیار کی گئی تھی۔ لوگوں کے ذہن سوچ سے اس قدر عاری ہو چکے تھے کہ وہ اس سیاسی شعبہ کی گہرائی کو سوچنے کے اہل ہی نہ رہے تھے کہ اس کو تسلیم نہ کرتے۔ ان سیاسی حیلہ سازیوں کے مقابلے میں امیر المومنین علیہ السلام اور آپ کے افراد خاندان نے گوشہ نشینی ہی کو ترجیح دی، جس کے نتیجے میں ان حضرات کے حقوق پامال ہوئے۔ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو ایسے بہانوں کی مدد سے معاشرے سے ہٹایا گیا۔ بہانہ یہ ہوا کہ فدق کی آمدنی کو محروم و مستحق لوگوں کے لیے وقف کرنا چاہیے تھا۔ بہانہ یہ ہوا کہ فدق کی آمدنی کو محروم و مستحق لوگوں کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے پیش نظر عوام کو دختر رسول کے خلاف متحرک کیا گیا، جس کے نتیجے میں فدق ان کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ اس طرح حق زہرہ کو پامال کیا گیا اور اسی قسم کی بہت سی اور کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ عام زندگی کی پستی اور ابتذال، حکام کے اختیارات مکاری و فریب کاری کا منبع تھے۔ عوام الناس سے بے شمار وعدے کیے جاتے لیکن عوام کو کچھ بھی نصیب نہ ہوتا۔ صرف شام و کوفہ کے مخصوص عوام کو، وہ بھی جو امیر معاویہ کے خیر خواہ ہوتے، اس قدر دیا جاتا کہ جس سے وہ کاروبار زندگی بآرام انجام دے سکتے۔ ایسے لوگوں کو فسق و فجور عیاشی کی کھلی اجازت تھی، حالانکہ یہ لوگ بھی دوسروں کے مال و دولت کو فسق و فجوری میں اڑاتے تھے، جبکہ نیک و پاک لوگوں کے قلوب ان عیاشیوں کو مشاہدہ کر کے خون کے آنسو بہاتے تھے۔ اس طرز عمل کی جہاں مخالفت پائی جاتی، اس کی شدت و ظلم کے ساتھ سرکوبی کی جاتی۔ زمانے کی اصطلاح کے مطابق ایسے لوگوں کے لیے غیب سے تیر آ جاتے اور کبھی نظر نہ آنے والے جنات کی افواج سے کام لیا جاتا تھا۔ سعد بن عبادہ کو بیابان میں قتل کیا گیا اور لوگوں سے کہا گیا کہ انہیں جنات نے مار ڈالا ہے۔ امیر معاویہ ایسے افراد کو تحائف کے بہانے زہر دلا دیتے۔ معاویہ کا مشہور جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد میں بھی اپنے سپاہی رکھے ہوئے ہیں اور اس طرح اپنے دشمنوں سے نجات پا لیتے۔ امام حسین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے زمانے کے لوگ ایسے گلوں کی مانند تھے جو تنخو ظالم گلہ بانوں کے اسیر ہوتے ہیں۔ یہ گلہ بان کبھی کبھی اپنی شان اور قوت کے مظاہرے کی خاطر اپنے گلوں کو آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ جہاں کہیں لوگ سست اور نرم خو ہوتے یہ گلوں کو پھیلا دیتے، اور جہاں حکام سست اور نرم خو ہوتے تو لوگ خود اس سے فائدہ اٹھاتے۔ عوام اپنے فرائض سے واقف نہ تھے بلکہ ضروریات دین کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال لیتے۔ لوگوں کا کوئی ہادی اور رہبر نہ تھا۔ در حقیقت عوام کے پاس زندگی تھی ہی نہیں، بلکہ پستی اور ناقدری ان کا حصہ تھی۔ لوگ خواری و بے بسی، خاموشی و بدعہدی کا شکار تھے۔ اکثر حالات میں اپنی جان و ہستی کے خطرے میں گرفتار طوفان حوادث میں گھرے ہوئے بے روح اجسام کی مانند تھے۔ یہ لوگ ارباب اقتدار کی سرزنش، تحقیر اور ان کے جائز و ناجائز احکام کی پابندی کے خوگر تھے۔ کوفہ جیسے مقامات کے ماحول کا یہ حال تھا گویا ابھی بھی بخار چڑھا ہو اور پھر تھوڑی دیر بعد پسینے میں تر ہو چکے ہوں۔ لوگ یکدم جوش میں آ جاتے اور فوراً ہی پشیمان بھی ہو جاتے۔ ان کا نہ تو کوئی واضح نصب العین تھا اور نہ ہی ان میں استقامت کا کوئی شائبہ پایا جاتا تھا۔ عمومی پستی اور فرومائیگی، عوام الناس بہت تیزی سے اسلام کی فطری بلند نظری سے دور ہو گئے تھے اور مزید ہوتے جا رہے تھے۔ یہ دوری انہیں بتدریج پستی و ذہنی فرومائیگی کی طرف لے جا رہی تھی۔ طول تاریخ میں ہم اس پستی کا دشمنان خود خاندان امیر المومنین علیہ السلام میں زیادہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ انتہا یہ کہ اس دور کو نامردی، نجاست اور فریب کا دور کہا جا سکتا ہے۔ آزادی و انسانیت فنا و نابود، حریت فکر مفقود اور ان تمام اقدار کی فضیلت و ضرورت پر تاریخ رسائے اور ان تمام اقدار کی فضیلت و ضرورت پر تاریخ سائے پھیلتے چلے جا رہے تھے۔
دشمن علی الاعلان ظاہر ہو کر کینہ و بغض کے پر اثر احساس برتری اور غلبے کی خاطر ہر قسم کے جرائم کا ارتکاب بے دریغ کرتے تھے، بلکہ بدترین اور پسترین جرائم و عصیاں کی پشت پناہی کی جاتی تھی۔ ایک مٹھی گندم یا جو کے بدلے اور سربراہ کمزور لوگوں پر حکمرانی کی خاطر مہمان کشی، ترک بیعت جیسے اور دیگر ایسے ہی امور کے مرتکب ہوتے کہ عرب کی تاریخ میں جن کی کوئی مثال نہیں پائی جاتی تھی۔ لوگوں کی پستی اور کمینہ فطرت اس حد کو پہنچ چکی تھی کہ روز عاشور کچھ لوگ خوشامد کے طور پر خود اپنی رضا و رغبت سے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور شہداء کے اجسام کو پامال سمع اسپاں کیا تاکہ ان پر مہمان کشی کی تہمت و خفت باقی قائم نہ ہونے پائے۔ عرب مہمان کشی کو ننگ عظیم جانتے تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنے اس رواج اور طریق کی کوئی پرواہ نہ کی۔ مہمانوں کو قتل کیا، لیکن بلا وجہ و بے قصور، اور یہ سب اس طرح سر انجام دیا گیا گویا وہ نسل علی کو ختم کرنے کا مصمم ارادہ کر کے آئے تھے۔ ہم تو ظلم کی کیفیت کی انتہا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے طفل شیرخوار تک کو رحم کے قابل نہ جانا۔ حکام پست و کمینہ خو۔ دنیا اسلام کا کاروبار اب پستی کی اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ پست ہمت اور کمینہ نسل کے لوگ حکام لوگوں کے اسیر بن گئے تھے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں علی و فرزندان علی کے خلاف بدترین کینہ و بغض کو پال رہے تھے۔ انہوں نے قلب سیدہ فاطمہ کو خون کے آنسو رلایا، نہ چاہا کہ ٹھنڈے پانی کے چند قطرے گلوئے علی اصغر تک پہنچ پائیں، اور پھر اولاد رسول اکرم کے لیے ہر قسم کی اقدار انسانیت کو بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ قائرین کرام، ذرا اس واقعے پر غور کریں کہ ابن زیاد ملعون سیدہ زینب جیسی مصیبت زدہ ستم کشیدہ خاتون کو نشان ظلم بناتا ہے، انہیں طعن و سرزنش کرتا اور ان کے برادران و عزیزان کے قتل کو اپنے لیے تسکین قلب قرار دیتا ہے۔ فرزندگانی امام حسین، کتاب کا نام ہے زندگانی امام حسین، صفحہ نمبر 712۔ امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادوں کے سامنے چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے سامنے چھڑی سے سر امام کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے اور شہادت حسین مظلوم کو اپنی فتح قرار دیتا ہے۔ اس کمینہ پن کا دوسرا مظاہرہ ہم دربار یزید میں دیکھتے ہیں۔ سر جناب سید الشہداء علیہ السلام منگوایا جاتا ہے۔ کتنا ظلم ہے کہ لب و دندان مبارک پر چوب زنی کی جاتی ہے، اور وہ بھی سیدہ زینب اور حسین مظلوم کی روتی ہوئی بیٹیوں کی آنکھوں کے سامنے، جبکہ سید الشہداء علیہ السلام کی نہایت خرد سال بیٹی ہے بے بسی کے عالم میں ثانیہ زہرا کی طرف دیکھتی اور بچشم گریاں پوچھتی ہے، پھوپھی جان آخر یزید یہ ظلم کیوں کر رہا ہے؟ اس ماحول میں پیام حسین کا اعلان، یہ حالات دعوت فکر مہیا کرتے ہیں کہ ایسے ماحول میں امام حسین علیہ السلام احتجاج و مبارزے کے لیے قیام فرماتے ہیں اور شہادت قبول کرتے ہیں۔ پھر یہی ماحول مقتضی ہے کہ سیدہ زینب حسین نے مظلوم کو خون و شہادت کا پیغام لوگوں کے کانوں تک پہنچائیں۔ ثانیہ زہرا کی عظمت اسی کارکردگی اور پیغام رسانی سے روشن ہے، اور خدا گواہ ہے کہ یہ کام کس قدر دشوار و کٹھن و صبر آزما تھا۔ کیا اولاد علی کا یہ انجام جو بانیان و مالکان اسلام تھے لازم و ضروری تھا؟ اگر ثانیہ زہرا یہ اقدام نہ کرتی تو ہم آج کیسے اسلام سے متعارف ہوتے؟ کیا یہ سب بے ادبیاں اور گستاخیاں مستقل نہ ہو جاتی؟ پھر اس صورت میں فرائض اسلام کی کیا صورت باقی رہ جاتی؟ بنی امیہ کی حکومت کے آغاز، ان کی دشمنی اسلام و بانی اسلام، دشمنی اہل بیت رسول کے لیے کتاب زندگانی امام حسین علیہ السلام، مولفہ عماد زادہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں کتاب کے پارٹ نمبر 15 کا اختتام کرتے ہیں، اور ساتھ ہی باب نمبر 5 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔